اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سردار عبدالرحمان صاحب، سردار قدیر خان صاحب، سردار رؤف کشمیری صاحب، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تتا پانی کی مشاورتی کمیٹی کے اراکین، قائدین کرام، خواتین و حضرات، اور تتا پانی اور گرد و نواح سے تعلق رکھنے والے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، صحافی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت سے کچھ حصہ نکال کر یہاں اس آزادی کانفرنس میں شریک ہوئے اور اس کے پیغام کو مؤثر اور معتبر بنانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ تتا پانی یونٹ ہمارا تحصیل کا یونٹ، ہمارے ضلع کا یونٹ، میں آپ سب کو بھی اس شاندار پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی وساطت سے جو یہاں کے ہمارے سپوت ملک شفیق صاحب، ملک سریر صاحب اور دیگر ہمارے نوجوان بیرون ملک مقیم ہیں اور اس یونٹ کی سرپرستی فرما رہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح آپ پہ یہ عیاں ہو چکا ہے کہ آج کی یہ جو آزادی کانفرنس ہے، اس کی غرض و غائد، اس کا مدعا اور مقصد کیا ہے، جس طرح مجھ سے پیش رو مقررین نے یہ فرمایا کہ 4 سپٹمبر 2021 کو یعنی گزشتہ سال قلندری کے مقام پر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زونل کنونشن میں اعلان آزادی کا مسودہ پیش کیا گیا اور کچھ قراردادیں اس کے ساتھ پیش کی گئیں، جنہیں ہزاروں لوگوں نے، بلا شک و شبہ ہزاروں لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے تو جن کی تائید اور توثیق کی۔ یہ جو قلندری کا اجتماع تھا، یہ میں بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہوں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہ یہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی تحریک کا ایک انتہائی منفرد اور ایک بڑا اجتماع تھا کہ جب آزادی کی تحریک کے لیے صف اول کے طور پر کام کرنے والی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اپنے مستقبل کی حکمت عملی کا اعلان کیا۔ اس اعلان آزادی کا جو کرکس تھا، جو خلاصہ تھا، وہ یہ تھا کہ چونکہ گزشتہ 75 سال سے عالمی برادری اور انڈیا اور پاکستان ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے جتنے بھی وعدے کیے انہوں نے، یا اس مسئلے کے حل کے لیے جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، وہ سارے ناکام ثابت ہوئے۔ ہم تو 50 کی دہائی میں ہی ہو گئے تھے جب پاکستان کے حکمرانوں نے رائے شماری کے لیے اقوام متحدہ کے مقرر کردہ نمائندے سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب 13 اگست 1948 کو ریاست جموں کشمیر کے معاملے پر سلامتی کونسل نے ریزولوشن منظور کی، اور پھر وہ ساری آنے والی قراردادوں کے لیے ایک بنیاد بن گئی، چونکہ طریقہ کار ہی یہی تھا کہ جو پہلی قرارداد ہے اس کا جو پریمبل ہے، اس کی جو تمہید ہے، وہ ہر قرارداد کی بنیاد رہے گی۔ تو اس قرارداد میں یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان حملہ آور کی حیثیت سے چونکہ ریاست میں آیا ہے تو یہ اپنی فوج پہلے نکالے گا، اپنے سیویلینز پہلے ریاست جموں کشمیر سے نکالے گا، اس کے بعد انڈیا بھی اپنی فوج نکالے گا، اپنے سیویلینز نکالے گا، اور ایک بین الاقوامی نگرانی میں یہاں پر لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا وہ نو تقسیم شدہ برِ صغیر کے ان 2 ملکوں میں سے کسی ایک ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یا اپنی آزادی اور اپنی جو جغرافیائی حیثیت ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس قرارداد کی بنیاد تھی۔ لیکن 2 دفعہ ناظم رائے شماری کے یہاں پر تقرر کے باوجود پاکستان کے حکمرانوں نے ان سے تعاون کرنے سے انکار کیا اور فوجیں نکالنے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً اقوام متحدہ کے جو دوسرے ناظم رائے شماری تھے، ڈکسن جن کا نام تھا،
اور جن کے نام سے ایک منصوبہ بھی آیا ڈکسن پلان کے نام سے، انہوں نے واپس جا کے کہا کہ یہ دونوں ملک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں کراچی اور دہلی کے درمیان فٹ بال بن گیا ہوں، لیکن یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، دوسرا دوسرے کے پاس بھیجتا ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان اس کو تقسیم ہی کر دیا جائے اور میری جان چھوڑی جائے۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا اور اس کے بعد ناظم رائے شماری کا تقرر نہ ہو سکا، اور پھر 72 میں جب بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، پاکستان کمزور ہو گیا، پاکستان کی فوج قیدی بن گئی، تو ایک کمزور فریق کے طور پر کشمیریوں کا ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا ایک اور سودا لگایا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ اب یہ معاملہ انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ دو طرفہ معاملہ بن گیا ہے، یہ انڈیا اور پاکستان کا سرحدی جھگڑا ہے، اس لیے سلامتی کونسل جو ہے وہ اب اس سے پیچھے ہٹ جائے، ہم دونوں آپس میں اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے۔ اور اس میں بھی جو ہندوستان کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار مسائل کا ذکر ہے، کشمیر کے مسئلے کا ذکر نہیں ہے جو پاکستان اٹھاتا ہے۔ یعنی پاکستان نے 1972 میں مسئلہ کشمیر سے دستبرداری کا اعلان کیا، لیکن چونکہ ان دونوں ملکوں کے اور ان کے حکمران طبقات کے جو وعدے بعید ہیں، جو ان کا ماضی ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے، ان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ملک کبھی بھی کسی ایک معاہدے پہ متفق نہیں ہوئے یا اس کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ معاہدوں کو توڑا۔ پاکستان نے ایک دفعہ پھر شملہ کی خلاف ورزی کی اور کشمیریوں کو یہ کہا کہ میں آپ کی آزادی کے ساتھ ہوں، آپ اپنی جدوجہد شروع کریں، آزادی کی لڑائی جو ہے انڈیا کے خلاف لڑیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن وقت نے دیکھا کہ کشمیریوں کی پیٹھ میں جیسے ہی یہ لڑائی شروع ہوئی، جیسے ہی کشمیریوں نے بندوق اٹھائی، پاکستان نے ایک دفعہ پھر کشمیریوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، بالکل اسی طرح جیسے افغانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جیسے سکھوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ایسے ہی کشمیریوں کو اپنے تصویراتی مقاصد کے لیے، اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے جو ہے وہ ان کے خون کو استعمال کیا گیا، ان کے نام کو استعمال کیا گیا، ان کی جدوجہد کو استعمال کیا گیا، ان کی قربانیوں کو استعمال کیا گیا، اور لوگوں کو جو ہے وہ چارج کیا گیا کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا جو 2019 میں 5 اگست کا بھارتی اقدام سامنے آیا، اور اس کے نتیجے میں کشمیریوں میں پھر ایک دفعہ بے چینی توڑی کہ اب انڈیا نے زبردستی فوج کے بعد پر وہاں قبضہ کر لیا، اب ہماری ڈیموگرافی چینج ہوگی، اب یہاں پر انڈین لا کے بسائے جائیں گے اور ہمارا اسپیشل سٹیٹس جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں جو کچھ صاحب عقل اور صاحب فراست تھے، انہوں نے اس قوم کو بتانے کی کوشش کی، لبریشن فرنٹ کے قائدین نے بھی اس قوم کو بتانے کی کوشش کی کہ جو اقدامات آج 5 اگست 2019 کو انڈیا اٹھا رہا ہے، وہ اقدام اس سے کئی سال پہلے پاکستان کے بلتستان میں اٹھا چکا، لیکن وہ بھائی چارہ، وہ امت مسلمان، وہ بڑا بھائی، یہ ڈرامے جو ہیں، ان ڈراموں نے اس قوم کی بیڑی کو جو ہے وہ کسی پار نہیں لگنے دیا۔ ہر دوسرا آدمی، ہر نام نہاد لیڈر، ہر نام نہاد عالم، ہر استاد، ہر دانشور، ہر سیاسی کارکن اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے، اپنی نوکری کی حفاظت کے لیے، اپنے بال بچوں کے پیٹ میں حرام کے پیسے ڈالنے کے لیے یہ بھاشن دیتا رہا ہر گلی اور ہر چوک میں کہ پاکستان ہماری پشت پر کھڑا ہے، پاکستان نہ ہو تو ہم سو نہیں سکیں گے، پاکستان نہ ہوگا تو ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا۔ ہم اس وقت بھی لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ جھوٹے سہارے، یہ جھوٹی تاریخ، یہ جھوٹے ہیرو، یہ جھوٹی واقعات جو ہیں آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، پاکستان کے خلاف بات کرنے والے یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یہ فلانے کے ایجنٹ ہیں۔ اور آج ہم 75 سال کے بعد بیٹھے ہوئے یہاں پر تتا پانی میں آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری تحریک کا کوئی صحیح رخ بن جائے، کسی صحیح ٹریک پہ آ جائے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے یا ایسی کوئی تحریک چل جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ ظلم اور ستم کا دور ختم ہو جائے۔ 75 سال کے بعد، 4 ہجرتوں کے بعد، لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کے بعد
अपनी इफ़्फ़त माँ माओ बहनों की इज्जत की पामाली के बाद अपनी लीडरशिप को जेलों में और फांसी के घाटों पर जो है वो कुर्बान करने के बाद आज भी हम कोल्लू के बैल की तरह ये सोचने पर मजबूर हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। इस दलदल से, इस गर्दात से कैसे जो है वो हम बाहर निकले, ये आज भी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रहा। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, ये साइंस भी हमें ये सिखाती है, ये समाज भी हमें ये सिखाता है, ये हिकमत भी हमें ये सिखाती है, ये कॉमन विजडम जो है ये भी हमें ये सिखाता है कि माजी की गलतियों को दोहराए बगैर, माजी की गलतियों से सबक सीखे बगैर, अपने आप को दुरुस्त किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और माजी की सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान के साम्राज्य नवाज हुक्मरानों और पाकिस्तान की साम्राज्य नवाज फौज पर यहाँ के लोगों का एतबार रहा है, उस पार के लोगों का भी एतबार रहा। जान छुड़ाने के चक्कर में थे, ये और बहुत बड़ी लानत में फंस के, जो इस्लामाबाद की लानत थी, जो यहाँ की लानत थी, इन्होंने डोगरे से जान छुड़ाने के चक्कर में ये लानत का तोप जो है वो अपने गले में डाल लिया। अब उससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं छूटती है, रोते हैं बैठ के। राजा फारूक हैदर की शक्ल में हमारी बात सुनी जाए, चौधरी मजीद की शक्ल में इतने मोटे मोटे आंसू आते हैं, हमारे डैम, हमारी बिजली, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इन मक्कारों और गरगट की तरह रंग बदलने वाले इन सियासतदानों को शर्म नहीं आती कि 75 साल से इनका किरदार क्या रहा। इसलिए हम आपसे ये कहते हैं, यहाँ से निकलने का एक रास्ता, जिसको ऐलान आजादी कलंदरी के मुकाम पर गुज़श्ता साल हमने पेश किया, वो एक रास्ता दिया हमने इस कौम से निकलने का। हम उन सारे मायदों को, उन सारे दो तरफा मायदों को, या अगर उसमें आलमी बरादरी भी शामिल है, ऐसे तमाम मायदों को, ऐसी तमाम करारदादों को जिनमें कश्मीरी फरीक नहीं है या कश्मीरियों की मर्जी शामिल नहीं है, उनको मुस्तरद करने का ऐलान किया हमने, मुस्तरद करते हैं उनको। ये एक रास्ता है। अगर आप ये बोलेंगे 5 जनवरी अभी आने वाली है, यहाँ आजाद कश्मीर की ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत है, ये मुलाजमीन को लेकर यौमे हक़े खुद इरादियत बनाएगी, एक जाली यौमे हक़े खुद इरादियत, जिसका मतलब ये है, ये इंडिया के साथ चले जाओ या पाकिस्तान के साथ चले जाओ, लेकिन ये बगैरत उस दिन को मनाएंगे। आप याद रखिएगा 5 जनवरी को। और अगर ये कौम गैरतमंद हो तो इनको जूते मारे और ब्लैक झंडे लेकर जो है वो बाहर निकले और लोगों को बताए कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये हक़ खुदरादियत नहीं है। हक़ खुदरादियत का मतलब होता है अपनी मर्जी का हक। आका चुनने के हक को हक़ खुदरादियत नहीं कहते हैं, मालिक चुनने के हक को हक़ खुदरादियत नहीं कहते, वो मर्जी नहीं होती है। इसलिए JKLF ने वो सारे मायदे, वो सारी करारदादें जो है वो मुस्तरद करते हुए बैनुल अक़वामी असूलों की रोशनी में, इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में, इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में, कौमों के बैनुल अक़वामी और इंसानों के बैनुल अक़वामी चार्टर की रोशनी में ये ऐलान किया, जिस तरह दुनिया की 200 मुल्कों ने ये ऐलान किए अपनी आज़ादी की जदोजहद के दौरान कि हमारा मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जाने का मसला नहीं है, न किसी कश्मीरी की ख्वाहिश है रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे की, न यहाँ के हुक्मरानों की 47 में ख्वाहिश थी, न उस वक्त की लीडरशिप की ये ख्वाहिश थी कि रियासत जम्मू कश्मीर को इन दोनों का हिस्सा बनाया जाएगा। आज ताकत के बल पर, फौजों के बल पर सारी दुनिया देख रही है, जबरदस्ती यहाँ की सियासत को, यहाँ की मईशत को, यहाँ की तजारत को, यहाँ के हर निजाम जिंदगी को फौजों की ताकत के जोर पर यरगमाल बनाकर रखा गया है। एजेंसियों की ताकत के बल पर, उनके दबाव के जरिए, उनकी मुदाखलत के जरिए यहाँ पर निजाम को हाईजैक करके जो है वो यरगमाल बनाया जाता है। वो चाहते हैं तो एक चर्च बेचने वाले को वजीर बना देते हैं, वो चाहते हैं तो एक 10 दफा वाले इलेक्शन जीते हुए वाले को सड़क पे बिठा देते हैं। वो ये काम कर रहे हैं हमारे साथ। वो किसी भी एक नो मौलूद को आपको यरगमाल बनाने के लिए वो आगे लेके आ जाएंगे, आपकी तहरीक को सबूताज करने के लिए। तो क्या एतबार किया जाए? हमारा काउंसलर बन गया, हमारा PDP मेंबर बन गया, हमारा MLA बन गया जी, अब तहरीक आजादी में ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। ये 75 साल से बनते आ रहे हैं, ये इससे पहले भी बने हैं और इनके